یہ کوئی 43 سال پہلے کی بات ہے، جب افغانستان میں کچھ معاملات سیاسی اور جنگجوئی کے ہوئے تھے، اور اس کے نتیجے میں پاکستان میں ہیروئن کی وبا پھیل گئی۔ بہت سے لوگ جو ہیں وہ نشے کی بیماری کا شکار ہوئے، ان میں سے ایک میرا بچپن کا دوست بھی تھا۔ اس کا علاج کرتے کرتے میں قدرتی طور پر پھر آگے بڑھتے بڑھتے اس اسپیشلٹی میں آ گیا۔ چونکہ میرا پہلا مریض میرا ایک دوست تھا، تو مجھے اب ہمیشہ محسوس ہوتا ہے کہ جن لوگوں کا بھی میں علاج کرتا ہوں وہ میرے دوست ہیں۔ نشے کی بیماری کا علاج بھی، جو کہ آغاز تو اس کا 300 سال پہلے ہوا تھا، لیکن کوئی 40 سال پچھلے بڑے کروشل رہے۔ ایک تو اس وجہ سے کہ میں اس شعبے میں کام کر رہا تھا تو میری توجہ اس طرف زیادہ تھی، دوسرا ویسے بھی دنیا بھر میں ہر چیز ترقی کی طرف گامزن ہوئی، لہٰذا پھر پاکستان میں جو پہلی علاج گاہ تھی میں نے اس کی داغ بیل ڈالی۔ صداقت کلینک میں شب و روز جس جنون سے اور محبت سے میں کام کرتا رہا، اور میرے ساتھ ایک زبردست ٹیم ڈیولپ ہوتی رہی، اور آج میں کہہ سکتا ہوں کہ یہ ایک بین الاقوامی معیار کی علاج گاہ ہے، اور دنیا بھر سے مریض پاکستان علاج کرانے آتے ہیں جو پاکستانی اوورسیز رہتے ہیں، اور ان کے بچے جب نشے کی بیماری میں مبتلا ہوتے ہیں۔ خاص طور پر یو کے سے لوگوں کا بہت رجحان ہے صداقت کلینک مری میں آ کے علاج کرانے کا۔ صداقت کلینک مری کوئی پچھلے 26 سال سے آپریٹیو ہے، کام کر رہا ہے۔ پہلے صداقت کلینک لاہور میں ہوتا تھا، لیکن چونکہ مجھے پاکستان کے شمالی علاقہ جات اور مری سے بہت زیادہ دلچسپی تھی، اور میں نے پھر سوچا کہ وہاں اگر میں صداقت کلینک قائم کر دوں اور پھر مجھے انجوائے کرنے کا بھی موقع ملے اور میں اپنے پیشن کو بھی جاری رکھ سکوں، تو یوں صداقت کلینک مری کی بنیاد پڑی۔ مجھے اپنے اس فیصلے پہ ہمیشہ ہی بڑا فخر ہوتا ہے، اور خاص طور پر آپ یوں سمجھیں کہ خیبر پختونخوا کا سارا ایریا، پشاور اور نوشہرہ اور سوات کا پھر ایریا، اور مانسہرہ، ایبٹ آباد اور ہری پور، اس علاقے سے پیشنٹس خاص طور پر مری میں صداقت کلینک میں علاج کے لیے آتے ہیں۔ پھر اسلام آباد اور راول پنڈی سے بھی لوگ آتے ہیں، جہلم تک سے۔ تو ایک دنیا بھر میں بھی کافی ایک رواج ہے کہ یا تو ریہیب سینٹرز سمندر کے کنارے ہوتے ہیں یا پھر پہاڑوں پر، تاکہ پرسکون طریقے سے اپنے گھر سے دور مریض نشے سے نجات پاتے ہیں۔ مری کا موسم خاص طور پر نشے سے نجات کے لیے بڑا سازگار ہے۔ صداقت کلینک مری مال روڈ سے کتنا دور ہے؟ اس کا لوکیشن کہاں پہ ہے؟ یہ خاص مری میں ہی ہے۔ آپ یوں سمجھ لیں کہ ڈنلت کاٹ روڈ جو سنی بینک سے سڑک جاتی ہے مری مال روڈ کی طرف، تو اسی کے مڈ میں جا کے سروے آف پاکستان ایک جگہ ہے، جہاں اس کے بالکل قریب یہ کوئی 4.5 کنال جگہ ہے، جو کہ جہاں سے نظارہ بڑا خوبصورت ہے۔ یہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں سے نتھیا گلی تک کے نظارے نظر آتے ہیں۔ صداقت کلینک مری میں جو علاج ہے وہ تقریباً کتنی دیر کا ہوتا ہے مریض کے لیے؟ بنیادی علاج تو 100 دن کا ہے، جو ساری دنیا میں ایک سٹینڈرڈ ہے۔ 100 دن ہمیں ایک سائیکلک فیشن میں ایک سلیبس نشے کے مریضوں کے لیے ہوتا ہے، جو انہیں سمجھنا ضروری ہے، سکل سیکھنا ضروری ہے۔ عام لوگ سمجھتے ہیں کہ نشہ چھوڑنے کے لیے بس ول پاور کافی ہے، لیکن ہم سب جانتے ہیں کہ ول پاور جو ہے کبھی زیادہ اور کبھی کم ہوتی ہے، اور خالی ول پاور پہ تکیہ کرنا جو ہے یہ ایک ٹریپ ہے۔ اپنے اصلی ماحول سے دوری بھی انہیں بدلنے میں مدد کرتی ہے، کیونکہ وہ اپنے شہر کی حسل بسل سے دور ایک پرسکون پہاڑی علاقے پہ جب ہوتے ہیں تو وہاں کی خاموشی میں وہ اپنے دل کی دھڑکنیں بھی سن سکتے ہیں، اور اپنے ماضی میں جھانک کے اپنے کیے ہوئے غلط فیصلوں پر نظر ثانی بھی کر سکتے ہیں۔ میں نے دیکھا ہے کہ یہ ایک توقع سے بھی زیادہ یعنی کامیاب پروجیکٹ ہے، اور میرے تو بڑے ہی دل سے قریب ہے، کیونکہ میں نے تو ساری زندگی میں یہی ایک محبت پالی ہے، جسے آپ کہہ سکتے ہیں صداقت کلینک کی محبت یا نشے سے علاج کا جنون۔
یہ ایک ایسا کام ہے جو ہر روز آپ کو نئی توانائی دیتا ہے اگلے دن کے لیے اور محنت سے جد و جہد کرنے کے لیے. اب میرے خیال میں پاکستان میں جو لوگ بھی اس وقت بستے ہیں اور انہوں نے اپنی زندگی میں کبھی نہ کبھی صداقت کلینک کا نام ضرور سنا ہوتا ہے. نشے میں کہیں وہ تنہا نہ رہ جائے تو کہیں بھی وہ پھر ٹیلی ویژن پہ بہت زیادہ اپیرنسز میری رہی ہیں تو کہیں بھی جاؤں تو لوگ اس حوالے سے فوراً پہچانتے ہیں تو بہت اچھا لگتا ہے. اور بعض اوقات تو مجھے حیرت ہوتی ہے. پچھلے دنوں میری ایک بڑے سینئر پولیس آفیسر سے ملاقات ہوئی تو وہ کہنے لگے ہم نے بچپن میں سنا ہوا ہے نام صداقت کلینک کا اور نشے میں کہیں تنہا نہ رہ جائے. تو میں تھوڑا سا جھجک گیا. میں نے کہا کہ اچھا اب یہ دن آگے ہیں کہ 50-55 کے لوگ بھی کہتے ہیں کہ بچپن میں سنا ہوا ہے صداقت کلینک کا نام. نشے کے مریضوں کو جب نشے سے نجات دلائی جاتی ہے تو ڈاکٹر کا پہلا رول ہے کہ وہ بغیر کسی تکلیف کے انہیں یہ موقع فراہم کرے کہ وہ نشے کو چھوڑ دیں. تو ڈاکٹرز کا بڑا پیوٹل رول ہے. تو ہمارے ہاں ڈاکٹرز کی ایک بڑی تعداد جو ہے صداقت کلینک مری سے وابستہ ہے جس میں میڈیکل اسپیشلسٹ بھی شامل ہیں, سائیکیٹرسٹ بھی شامل ہیں. اس کے بعد جو رول آتا ہے وہ سائیکالوجسٹ اور کاؤنسلرز کا رول آتا ہے. سائیکالوجسٹ پیشنٹس کے ساتھ کام کرتے ہیں, 1-to-1 کام بھی کرتے ہیں, گروپس کی شکل میں بھی کام کرتے ہیں اور ان کی فیملیز کے ساتھ بھی سائیکالوجسٹ کام کرتے ہیں. کاؤنسلرز بھی پیشنٹس کی فیملیز کے ساتھ اور پیشنٹس کے ساتھ کام کرتے ہیں. پھر اس کے علاوہ سپورٹ سٹاف بھی ہوتا ہے جو ہر دم پیشنٹ کے ساتھ ہوتا ہے ان کی فوری جو ضروریات ہیں وہ پوری کرنے کے لیے, جنہیں ہم اپنی زبان میں اسسٹنٹ مینیجرز کہتے ہیں. انہی میں سے کچھ لوگ آگے چل کے کاؤنسلنگ کو بھی اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیتے ہیں. چونکہ کھانا مریض کا گھر سے نہیں آتا, وہ وہیں کیفیٹیریا سٹائل کھانا ان کو میسر ہوتا ہے. مریض آرڈر کر سکتے ہیں جو چیز کھانا چاہیں اور وہیں ہسپتال میں ایک زبردست کیفیٹیریا ہے جس میں بہترین کھانے میسر ہوتے ہیں. تو مری میں لوکل پیشنٹس نشے کے نہیں ہوتے اور جو ہمیں پیشنٹس قریب ترین جو آتے ہیں وہ راولپنڈی اور اسلام آباد سے آتے ہیں, نہیں تو ایبٹ آباد, مانسرا یا پشاور اور نوشہرہ اور سوات سے آتے ہیں. اور پھر ان کے فیملی ممبرز ہفتے میں 1-2 دفعہ آ کے ان کو مل لیتے ہیں اور اپنی کاؤنسلنگ لے لیتے ہیں. پھر ان کی اسکائپ پہ بھی کاؤنسلنگ ہوتی ہے, ٹیلی فون پہ بھی بات کر سکتے ہیں, واٹس ایپ پہ بھی بات کر سکتے ہیں. ہاں یہ آج کل کی جو ماڈرن فیسیلیٹیز ہیں ان سے سارا فائدہ اٹھاتے ہیں وہ. اور آپ کیا چاہتے ہیں کہ فیملی آ کے ملے یا فون کرے, رابطے میں رہے مریض کے ساتھ, یا 40 دن بعد آئے؟ نہیں, وہ کون سا, وہ تو زمانہ جاہلیت کی بات ہوگی کہ کسی کا پیشنٹ ہے اور اس کو وہ مل نہ سکے. بہت سارے ایسے ادارے ہیں جو کہ مریض کو فیملی سے ملنے نہیں دیتے. تو یہاں آپ سمجھ لیں کہ دال میں کچھ کالا ہوتا ہے تو نہیں ملنے دیتے. ہمارے ہاں جو مریض داخل ہوتا ہے اگلے دن اس کے فیملی ممبر اس سے مل سکتے ہیں. فیملی کی ٹریننگ کے بغیر آپ سمجھ لیں کہ نشے سے بحالی کا جو سفر ہوتا ہے نا وہ بہت مشکل ہو جاتا ہے. اچھا, یہاں یہ بات ایک بڑے توجہ سے سمجھنے کی ہے کہ فیملی پیشنٹ کو داخل کروانے سے پہلے جن مراحل سے گزری ہوتی ہے وہ بڑے کٹھن مراحل ہوتے ہیں اور مریض کے بارے میں روزانہ ان کو بری خبریں ملتی ہیں, اس کو بری حالت میں وہ دیکھتے ہیں. لہذا ایسے میں ان کا دل چاہتا ہے کہ مریض کو بالکل اپنی نظروں کے سامنے رکھیں. یہ جو ایک ان کی تمنا ہوتی ہے یہ ان کو اجازت نہیں دیتی کہ اس کا پراپر علاج کرائیں ہاسپٹل میں. تو ایسے میں ہسپتال کا جو نظام ہے وہ ہم اس طریقے سے تخلیق دیتے ہیں کہ فیملی ملنا چاہے تو مل لے. کسی کے مریض کو آپ اس سے ملنے سے کیسے روک سکتے ہیں؟ تو یہ جو ایک کامن سا تصور ہے کہ نشے کی علاج گاہ میں مریض کو داخل کرایا جائے گا تو مہینہ ملنے نہیں دیں گے یا 40 دن ملنے نہیں دیں گے, یہ ان علاج گاہوں کا وتیرہ ہے جنہیں مریضوں کا اچھا علاج کرنا نہیں آتا یا جن کے انٹیریئرز اچھے نہیں ہیں. اگر آپ گوگل پہ جا کے دیکھیں تو آپ سائنٹیفک طریقہ سمجھ لیں گے کہ نشے کی بیماری کے علاج کا سائنسی طریقہ کیا. اور جب آپ بین الاقوامی تسلیم شدہ سائنسی طریقے کو سمجھ لیتے ہیں تو پھر آپ کسی بھی علاج گاہ کو
اس طریقے کے مطابق جج کر سکتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، کیا سارے مریض جو نشے کی بیماری میں مبتلا ہوتے ہیں وہ از خود چل کے کلینک تک آ جاتے ہیں، یا ان کی فیملیوں کا ان پر اتنا زور چلتا ہے کہ وہ ان کو کلینک تک لے آئیں، یا کچھ مریض جو ہیں وہ آتے ہی نہیں، تو پھر وہ ان کی کلینک تک، صداقت کلینک تک رسائی کیسے ہوگی؟ دیکھیے، دنیا بھر میں بہت کم پرسنٹیج ہے، 4% مریض ہیں جو کہ خود چل کے علاج گاہوں تک آ جاتے ہیں۔ نشے کے مریض جن کو داخل ہونے کی ضرورت ہوتی ہے، یہ وہی ہوتے ہیں جو علاج میں جانا ہی نہیں چاہتے، اور 16% مریض ہیں جن کو فیملی بہت مشکل سے، بہت پریشر سے، دباؤ سے لے کے آتی ہے۔ وہ بھی ٹھیک طریقہ ہے کہ فیملی اپنا حق استعمال کرتے ہوئے ان کو لے کے آتی ہے۔ تو ایسے پیشنٹس جو کہ تمام حدیں پار کر چکے ہوتے ہیں اور اپنے لیے اور فیملی کے لیے بڑے خطرات پیدا کر رہے ہوتے ہیں، قانون کو ہاتھ میں لے رہے ہوتے ہیں، تو پھر ایسے مریضوں کو ان کی مرضی کے خلاف بھی داخل کیا جا سکتا ہے، بشرطے کہ تمام فیملی ممبرز کا اتفاق رائے پایا جاتا ہو۔ جب علاج گاہ کو یہ تسلی ہو جاتی ہے کہ اس علاج کی نیت میں کوئی خرابی نہیں ہے اور کسی مریض کی زندگی بچانے کے لیے یہ بہت ضروری ہے، تو پھر ادارے سے ایک ٹیم جا کے تو پیشنٹ کو گھر سے لے کے آتی ہے، جو کہ ایک سمپل سا پروسیجر ہے۔ جب مریض علاج گاہ میں آ جاتا ہے تو پھر وہ خوش علاج گاہ میں 100 دن کے لیے رہتا ہے؟ یہ بڑی مزیدار بات کی آپ نے۔ وہ ننہال میں نہیں آیا، وہ علاج گاہ میں آیا، اور دنیا کا کوئی بھی علاج کوئی بہت مزیدار نہیں ہوتا۔ انتظامیہ نے یہ جدوجہد کرنی ہوتی ہے کہ مریض کا علاج بہترین ہو اور وہ خوش بھی رہے۔ 100 دن علاج کیوں ضروری ہے؟ پہلے کیوں نہیں ختم کیا جا سکتا؟ دنیا بھر میں لانگ ٹرم ٹریٹمنٹ اور شارٹ ٹرم ٹریٹمنٹ کا ایک کانسیپٹ رہا ہے، اور جو لانگ ٹرم ٹریٹمنٹ ہے عام طور پر 2 سے 3 سال کا سمجھا جاتا ہے، اور یہ جو 100 دن کا علاج ہے اب دنیا میں سٹینڈرڈ مانا جاتا ہے، یہ شارٹ ٹرم ٹریٹمنٹ ہے۔ اور اس کے بعد آپ سمجھیں کہ 100 دن اندر داخل رہ کے جو علاج ہوتا ہے تو اس کو 100 دن باہر بھی جاری رکھنا ہوتا ہے، اسے ہم فالو اپ ٹریٹمنٹ کہتے ہیں۔ اور فالو اپ ٹریٹمنٹ جب مکمل ہوتا ہے 100 دن، تو یہ دونوں علاج مل کے، جو انڈور علاج ہے اور آؤٹ ڈور علاج ہے، کامیابی کی راہ ہموار کرتے ہیں۔ نشے کی بیماری جس گھر میں آتی ہے وہ گھر زلزلے کی پٹی میں آ جاتا ہے، اور ہر وقت جو ہے وہ گھر پورا ہلتا رہتا ہے، اور گھر میں لوگ بڑی مشکل سے زندگی گزار رہے ہوتے ہیں۔ آپ یوں سمجھیں کہ جیسے اگر آپ کے گھر میں ایک ہاتھی ہو اور آپ بھی اسی گھر میں رہ رہے ہوں، اور گھر میں ہاتھی گھوم پھر رہا ہے، تو آپ اپنا پہلو بچا کے تو اپنی زندگی گزاریں گے۔ تو اسی طرح نشے کے مریض کے ساتھ زندگی گزارنا کافی مشکل کام ہے۔ اس بیماری کے ساتھ 2 بہت بڑی باتیں وابستہ ہیں جن کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ ایک شیم ہے، جو کہ پورا گھر شیم میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور کسی کو چاہتا ہے کہ پتہ نہ چلے کہ ہمارے گھر میں یہ پرابلم ہے، اور یہ جو شیم میں مبتلا ہونا ہے، اسی کی وجہ سے علاج میں ایک بنیادی جو ہے وہ ڈیلے ہوتی ہے۔ اور دوسری وجہ ہے ڈینائل، کہ گھر میں چونکہ روزانہ کی بنیاد پر تبدیلیاں بہت چھوٹی ہوتی ہیں، تو بندے کو لگتا ہے کہ وہ ایکلیمیٹائز کر رہا ہے، نیو نارملز ہو رہے ہوتے ہیں، نئی چیزیں گھر کے نارمل ماحول کا حصہ بن رہی ہوتی ہیں، تو کافی عرصے تک پتہ ہی نہیں چلتا کہ معاملات کس قدر بگڑ چکے ہیں۔ تو یہ جو ڈینائل ہے یا خود فریبی ہے، اس کے جال سے بھی نکلنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ دوسرا، ایک بڑی چھلانگ آپ کو شیم کے حوالے سے بھی لگانا پڑتی ہے، کیونکہ نشے کی بیماری بہت عام بیماری ہے۔ آپ کسی بھی فیملی سے پوچھیں گے تو وہ آپ کو اس کا اثبات میں جواب دیں گے کہ ان کے ہاں بھی نشے کے مریض موجود ہیں۔ اس میں پاکستان میں کم از کم میں نے پچھلے 43 سال میں دیکھا ہے کہ کوئی خاندان ایسا نہیں ہے کہ جہاں نشے کے مریض موجود نہ ہوں۔ اس لیے جو چیز اتنی وائڈ سپریڈ ہے دنیا بھر میں، پینڈیمک ہے، جیسے یہ کرونا کی پینڈیمک ہے، آپ دیکھیں کرونا سے روزانہ ابھی بھی پاکستان میں 50-60 مریض جو ہے دنیا سے جاتے ہیں، لیکن نشے کی بیماری سے روزانہ
پاکستان میں کم از کم 300 لوگ ہیں جو کہ موت کی وادی میں اتر جاتے ہیں، اور جو کہ بہت تکلیف دہ ہے، اور ایسے مریضوں کو گھر والے پھر یاد کرتے ہیں لیکن کسی سے اپنے اس دکھ کو شیئر بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ جب کوئی نشے کی بیماری سے اس دنیا سے جاتا ہے تو سب رشتہ داروں کو یہ بتایا جاتا ہے کہ ہارٹ اٹیک ہوا تھا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا دشمن نمبر 1 جو ہے وہ نشہ ہے۔ نشے کی بیماری کوئی اسٹریٹ والا معاملہ نہیں رہ گیا۔ یہ یونیورسٹیوں میں جتنی اچھی یونیورسٹی ہے اس کا اتنا ہی زیادہ بیڑا غرق ہے، اور بہت بڑے بڑے اعلیٰ عہدوں پر موجود لوگ بھی نشے کی علت کا شکار ہو جاتے ہیں، کیونکہ جس کو بھی موڈ اور مزاج کی خرابی کا سامنا ہوتا ہے ایک نہ ایک دن وہ نشے کی راہ پہ ضرور قدم رکھ دیتا ہے۔ راتوں کو دیر تک جاگنا، صبح اور پھر دوپہر تک سپہر تک سوتے رہنا، اپنی بود و باش کا خیال نہ رکھنا، پڑھائی کے گریڈز نیچے چلے آتے ہیں، والدین سے کوئی لڑائی جھگڑا چلتا رہتا ہے، تو کہیں نہ کہیں گھر میں اگر آپ تلاشی لیں گے تو آپ کو چرس یا کوئی اس طرح کی چیزیں بھی مل جاتی ہیں، اور گھر والے پھر جو ہے ڈانٹ ڈپٹ کے اس مسئلے کو صحیح کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور کبھی لالچ دیتے ہیں، کبھی پیار کرتے ہیں، کبھی غصہ دکھاتے ہیں، اور یہ جو گھریلو ٹوٹکے ہیں ان سے نشے کی بیماری سے چھٹکارا ملتا نہیں ہے۔ تو اصل بات یہ ہے کہ جتنی جلدی ہو سکے، جیسے دیگر بیماریوں کے لیے آپ ہسپتال سے اور ڈاکٹروں سے رجوع کرتے ہیں، تو نشے کی بیماری بھی ایک حقیقی بیماری ہے۔ نشے کی بیماری جو ہے اور ایک یہ جسمانی بیماری ہے، یہ سمجھنے کی بات ہے کہ جن لوگوں کا موڈ مزاج خراب ہوتا ہے ان کو کوئی نہ کوئی نشے کی راہ دکھاتا ہے، لیکن نشہ کرنے سے محض کوئی نشے کا مریض نہیں بنتا جب تک کہ اس کے جسم میں بھی ایک خرابی نہیں پیدا ہوتی۔ اب یوں سمجھیں کہ اس کے لیے 2 مراحل ہیں۔ پہلا مرحلہ کہ کوئی نشہ کرے، اور دوسرا مرحلہ ہے کہ اس کے جسم میں نشے سے نپٹنے کا نظام ہی خراب ہو جائے، جو کہ ایک جینیٹک نیچر کی خرابی ہے اور کچھ خاندانوں میں پائی جاتی ہے۔ تو اس لحاظ سے کچھ آگاہی کی ضرورت ہے، جو کہ صداقت کلینک پچھلے 43 سال سے پھیلا رہا ہے۔ ٹیلی ویژن پروگرامز ہیں، سوشل میڈیا پہ ہم بات کرتے ہیں، اور کوئی بھی معلومات ہوں تو ہم وہ فراہم کرنے کے لیے ہر وقت حاضر رہتے ہیں۔ تو اصل بات یہ ہے کہ جب کسی کے گھر میں کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو وہ بات کو گھر سے باہر نکالے۔ جب تک وہ باہر نہیں نکالے گا، جب تک وہ کوئی کال نہیں کرے گا، ٹیلی فون نہیں کرے گا، یا خود جا کے ہسپتال والوں سے نہیں ملے گا، تو اسے پتہ نہیں چلے گا کہ اس کو جو مدد درکار ہے وہ حقیقی معنوں میں موجود ہے۔ کیا صداقت کلینک مری اس بارے میں بھی ایجوکیٹ کرتا ہے کہ جیسے عام طور پر لوگ بلا وجہ ایسی باتیں بھی کرتے ہوئے پائے جاتے ہیں کہ اگر کوئی نشے کا مریض ہو گیا ہے تو اب اس کا صحیح ہونا، بحال ہونا بھول جائیں، یا اسے رائٹ آف کر دیں، یا اب اس کا کچھ نہیں ہو سکتا، یا اس کی شادی کر دیں، یا اس طرح کے انواع و اقسام کے مشورے جن کا بحالی سے یا علاج سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ دیکھیے، گھر میں چونکہ کئی سال سے کوشش کر رہے ہوتے ہیں اہل خانہ کہ ان کا پیارا نشے سے باز آ جائے، اور ان کو کامیابی نہیں مل رہی ہوتی، تو ان کے منہ سے بھی بار بار نکل رہا ہوتا ہے کہ اس نے ٹھیک نہیں ہونا۔ تو آپ یوں سمجھ لیں کہ آج کی دنیا میں یہ بات بالکل ہی درست نہیں ہے کہ جی کوئی فائدہ نہیں علاج کا۔ آپ اندازہ کریں کہ پچھلے 40-50 سال میں دنیا میں نشے کے علاج میں اتنی بہتری آئی ہے کہ اب ایسی باتیں زمانہ جاہلیت کی باتیں لگتی ہیں۔ آپ دیکھیں کہ دل کے علاج میں کتنی بہتری آئی ہے، ڈائبٹیز کے علاج میں، اور نئی نئی بیماریاں آتی ہیں اور پھر ان کے علاج نکلتے ہیں۔ کرونا کی بیماری آئی ہے، اب اس کی ویکسینیشن آ گئی ہے، اس کا علاج پہلے سے بہتر ہو گیا ہے، تو لوگوں کا خوف بھی پہلے سے کم ہوتا ہے۔ لیکن ابھی بھی آپ دیکھیں لوگ ویکسینیشن کرانے والوں کو بھی ڈسکریج کرتے ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ جب ہمیں کسی مصیبت کا سامنا ہوتا ہے تو ہمیں کسی ایسی ہستی سے یا ایسی جگہ سے جڑ جانا چاہیے کہ جہاں ہمارا مسئلہ حل ہو سکتا ہو۔ کرونا کی بیماری کے لیے ویکسین کا ٹیکہ ہو یا نشے کی بیماری کا علاج ہو، تو وہ بنیادی طور پر اسی سوچ کے ساتھ کیا جائے گا
کہ اگر آپ مصیبت میں ہیں تو آپ کے پاس اس کے علاوہ اور کیا چاہ رہا ہے کہ آپ کوئی ہائر پاور تلاش کریں، کوئی ادارہ تلاش کریں، کوئی آرگنائزیشن تلاش کریں اور اس میں اپنی محنت سے کھوج لگائیں کہ کہاں بہتر علاج ہوتا ہے۔ سر آپ نے پہلے بات کی تھی ٹریٹمنٹ میں جب ہوتا ہے پیشنٹ تو وہ خوش نہیں ہوتا ہے، تو کیا اس کو نشہ چھوڑنے کا کوئی غم ہوتا ہے؟ وہ غم اس کو کیوں ہوتا ہے جب وہ نشہ چھوڑتا ہے تو وہ خوش کیوں نہیں رہتا؟ کیا غم لگ جاتا ہے اس کو؟ اچھا، یہ بڑا ایک اہم سوال ہے، اور اکثر فیملیز بڑی خوش ہوتی ہیں کہ ان کے مریض نے نشہ چھوڑ دیا ہے، اور جب فیملی مریض کو داخل کراتی ہے تو وہ ان کو پتہ چلتا ہے کہ آج ایک ہفتہ ہو گیا ہے ہمارے مریض نے نشہ نہیں کیا، تو فیملی اس سے بڑا خوش ہوتی ہے۔ لیکن مریض جو کہ نشہ چھوڑتا ہے اس کو نشے کی کریونگ ہوتی ہے، اس کو نشہ یاد آتا ہے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کسی زمانے میں پاکستان میں جب بجلی کی بہت کمی واقع ہو گئی تھی اور لوڈ شیڈنگ ہوتی تھی تو لوگ کتنا اپسیٹ ہوتے تھے، کیونکہ انہیں بجلی سے فوائد حاصل کرنے کی عادت تھی۔ تو نشہ بھی ایک مصنوعی اور غلط طریقہ ہے اپنے آپ کو جھوٹ موٹ خوش رکھنے کا۔ تو اس وقت کا انتظار کرنا چاہیے، اور پھر اس کو ایسی سکلز بھی سکھائی جاتی ہیں کہ اپنے آپ کو کیسے نشے کے بغیر وہ زندگی کی گہما گہمی میں شامل کرے، اور زندگی سے اس کا ناطہ ٹوٹا ہوتا ہے، لوگوں نے رجسٹر میں سے اس کا نام کاٹ دیا ہوتا ہے، تو اس کو پھر نئے سرے سے شامل کرنا زندگی کے ماحول میں، اپنے کاروبار میں، گہما گہمی میں، یہ ایک طریقہ کار ہے جو کہ فیملی سیکھتی ہے علاج گاہ میں۔ کیا صداقت کلینک مری میں صرف مردوں کا علاج ہوتا ہے؟ نہیں، ایسی تو کوئی پابندی نہیں ہے۔ پاکستان میں جہاں بھی ری ہیبز ہیں، یعنی صداقت کلینک مری میں بھی ہے، کراچی میں بھی ہے، تو آپ سمجھیں کہ الگ الگ انتظامات کے تحت صداقت کلینک میں بھی انتظامات ہیں کہ جیسے علیحدہ ایک ونگ ہے جس میں خواتین کا علاج ہوتا ہے اور پھر مردوں کا علاج ہوتا ہے۔ ہاں، ایجوکیشنل مراحل میں کئی دفعہ مرد و خواتین دونوں بیٹھ کے اکٹھے سیکھ رہے ہوتے ہیں، کوئی گروپ ہو، کوئی کلاس ہو۔ ایک فیملی سٹائل انوائرمنٹ ہوتی ہے جس میں دو چیزیں بہت واضح ہیں، ایک رسپیکٹ کا ایلیمنٹ جو کہ ہر مریض کے لیے ہمارے سٹاف کے دل میں موجود ہوتا ہے، اور دوسرا انکنڈیشنل ریگارڈ، کیونکہ ہمارا پیشنٹس کے ساتھ کوئی بیگیج نہیں ہوتا، اور پیشنٹ ہمارے پاس اپنی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے آتے ہیں، اگرچہ وہ اپنے گھر والوں کے لیے کافی تنگی کا سامان پیدا کرتے رہے ہوتے ہیں، پر ہمارے ساتھ ان کا ریلیشن شپ سٹارٹ سے پازیٹیو ہوتا ہے، کیونکہ ہمارا یہ پروفیشن ہے، اور اگر مریض چھوٹی موٹی کوئی ایسی بات کریں جو کہ تکلیف دہ بھی ہو تو ہم خوش دلی سے برداشت کر کے ان کو اچھے طریقے سے سمجھا دیتے ہیں۔ بعض لوگوں کا یہ بھی خیال ہوتا ہے کہ شاید اب مجھے کام کرتے ہوئے کوئی 43 ایئرز ہو گئے ہیں تو میں کوئی تھک گیا ہوں گا، یا میں نے اب کام دوسروں کو سونپ دیا ہوگا، تو ایسی بات نہیں ہے۔ میرے جذبے جواں ہیں اور مجھے اپنا کام کر کے بہت اچھا لگتا ہے، اور میں ذاتی طور پر اپنے مریضوں کی خدمت کر کے اس سے توانائی پاتا ہوں۔ تو ابھی تو مجھے ایسے کوئی آثار نظر نہیں آ رہے، میں اب بھی ویسے ہی کام کرتا ہوں جیسے میں کوئی 25-30 سال پہلے کام کرتا تھا، بلکہ مجھے تو لگتا ہے میں اب پہلے سے بھی زیادہ توانائی کے ساتھ کام کر رہا ہوں۔ ایکچولی میری ہابی بھی میرا کام ہی ہے، اور میرا کام بھی میرا کام ہی ہے، تو مجھے کئی دفعہ یہ اندازہ نہیں ہوتا کہ میں کسی ہابی میں ہوں یا میں کسی کام میں ہوں۔ اکثر لوگ مجھے یہ کہتے ہیں کہ آپ بہت کام کرتے ہیں تو آپ کم کام کیا کریں، تو میں انہیں کہتا ہوں کہ میں کام کرتا ہی کم ہوں، اور میں تو اپنے شوق کی تکمیل میں یا اپنے جنون کی تکمیل میں رہتا ہوں، اور مجھے چونکہ کام کرنے میں مزہ آتا ہے، مجھے کام کرنا اچھا لگتا ہے، تو میرے لیے یہی میرا کام ہے اور یہی میرا مشغلہ ہے۔